قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درہم و دینار کے بندے پر لعنت کی گئی ہے۔ کیا؟ درہم و دینار کے بندے پر لعنت کی گئی ہے، جس کا یہ مقصد ہوگی نا مال، ہائے مال، ہائے مال، مال مال، بس صبح اٹھتے کے ساتھ مال، شام کو سوتے کے ساتھ مال۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں، بولے یار دین سے کیا ملتا ہے، نمازوں سے کیا ملتا ہے، مسجد سے کیا ملتا ہے، علماء کے پاس کیا ملتا ہے؟ مال کی بات کرو حضرت، مال کی۔ یہ ایسی حالت ہوگی لوگوں کی کہ بھائی علماء سے بھی اگر وہ کوئی سودا کر رہے ہوتے ہیں مسجد یا مدرسے کے والے سے بھی نا، ان کو پتہ ہے ادھر سے کوئی جو ہے کمیشن نہیں مل سکتا، دوسرے طریقے چلاتا ہوں، یہ طریقہ بناؤ، یہاں سے بیوقوف بنا کے ایسے کمیشن لیا جا سکتا ہے۔ کاد اس بندے پر لعنت ہے کہ جو کس کا بندہ بن گیا؟ درہم و دینار کا بندہ بن گیا، درہم و دینار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکہ عرب میں تو درہم و دینار تھا، تو درہم و دینار کی بات چل رہی ہے۔ اب تو لوگ ڈالروں کے بندے بن گئے، روپیہ، ڈالر، ہائے روپیہ، ہائے ڈالر، ہائے کرنسی، ہائے کویتی کرنسی، ہائے اس کی کرنسی، یہاں سے مل جائے وہاں سے مل جائے، ایمان چلا جائے، سب کچھ چلا جائے۔ لیکن لالچ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نصیحت، ایک وصیت مجھے یاد آتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے لالچ کو اپنی عادت بنا لی نا، بڑی کام کی بات ہے یہ، بڑی کام کی بات۔ فرمایا جس نے لالچ کو اپنی عادت بنا لی، لالچی ہو گیا، مانگنے والا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عیب دار بنا دیتا ہے۔ جس نے اپنے لالچ کو عادت بنا لی وہ عیب دار بن گیا، عیب والا بن گیا۔ دنیا دیکھیں، ایک بات ادھر میں بتا دوں کہ دین کے لیے مانگنا، دین کے لیے کرنا، یہ نہ مانگنے کے ذریعے میں آتا ہے نہ لالچ کے ذریعے میں آتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، وہ اپنی ذات کے لیے لالچ بن شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ملتا ہے تو اس کے بعد بولا یار دوسرا بھی مل جائے، دوسرا ملتا ہے اس کے بعد یار تیسرا بھی مل جائے۔ سائیکل سے بائک پر آئے تو اب پراڈو آ جائے، میران سوزوکی کچھ نہیں، بولا بس ڈائریکٹ پراڈو آ جائے میرے پاس۔ یہ لالچ جس لوگوں کی عادت نیچر بن جاتی ہے۔ ہمیشہ اگر آپ اپنی زندگی کو سکون میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یار، یہ نہ دیکھیں کہ میرے سپر والے کے پاس کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یار میرے سے نیچے والوں کے پاس کیا ہے۔ ہمیں تو اللہ پھر بھی کھانا سکون سے بھر پیٹ گھر میں آسان رزق عطا فرما رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روڈوں پہ آپ کو ملیں گے کچرا پھینکے ہوئے کھانے کے اندر سے کھانا نکال کے کھا رہے ہوں گے؟ کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے؟ آپ بڑے مزے سے، دھوپ ہے، بارش ہے، گھروں میں مزے سے بیٹھے ہوئے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے یار۔ میں ابھی پچھلے جب بارش ہو رہی تھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، یاسین آباد سے میں آ رہا تھا، تو یاسین آباد کے سامنے جو فلیٹ ہے نا بڑی، آپ یقین کریں بارش کے وقت میں رک گیا بائک روک کر، میں ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یاسین آباد کے سامنے ہی جو میدان ہے اس میں خیمے لگے ہوئے ہیں، وہ خیمے بولیں گے یا چوپڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ لوگ، اب وہ بیچارے جو بھی ہیں، میں اس سے میری غرض نہیں کہ وہ مانگنے والے ہیں یا کچھ بھی ہے۔ اگر مانگنے والے ہیں تو اس کا مطلب ان کا رزق مانگ کرے تو کتنا مشکل رزق ہے، اور اللہ نے ہمیں کتنا آسان رزق دیا ہوا ہے، جو بھی ایک بات ہے۔ لیکن میں دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ 100-200 بندے ہوں گے، وہ سارے کے سارے فلیٹوں کے نیچے آ کے بیٹھے ہوئے، ماؤں کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے، وہ سارے بارش سے پناہ مانگ رہے، جیسے کبوتر اور چڑیا جو نا سہارا ڈھونڈتے نا، ویسے وہ انسان سہارا ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ گیا۔ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہوگا، کتنے اچھی جگہوں پہ ہمیں رکھا ہوا ہے۔ ایک دن کا کھانا میں نہیں ملتا نا تو بولتے یار وہ تو بریانی روز کھا رہا ہے، جمعے کے جمعے، اتوار کے اتوار اس کے گھر میں بریانی پک رہا ہے، میرے گھر میں تو مہینے میں بھی نہیں پکتا۔ جس بندے کی یہ نیچر بن جائے، دوسروں کے مالوں پر نظر ہو جس کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فارمولہ بتائیں کہ جس سے میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ سمجھ میں آ رہی؟ عبداللہ بن عمر حضور سے فارمولہ پوچھ رہے ہیں، حضور سے ایک عمل پوچھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن عمر، جو کچھ دنیا کے اندر ہے نا، دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے تو بے رغبت ہو جائے۔ کیا ہو جا؟
بے رغبت ہو جاؤ، اس کا طالب نہیں بن، دنیا کا طالب نہیں بن، دنیا سے بے نیاز ہو جا، دنیا کی طرف مائل نہ ہو، بے رغبت ہو جاؤ اس کو، دنیا کی طرف دیکھ نہیں کہ لوگ کیا دیں گے، میں تقریر کروں تو لوگ کیا دیں گے، میں نعت پڑھوں تو لوگ کیا دیں گے، میں یہ کام کروں تو لوگ کیا دیں گے. کہا دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا کی طرف دیکھ نہیں، دنیا کی لالچ کے اندر نہیں آ. حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے تو پھر حضور کیا ہوگا؟ کہا اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. جب تو دنیا چھوڑ دے گا، دنیا کو ٹھٹکار دے. یار ملنا تو اتنی ہی ہے نا جتنا آپ کے نصیب میں. یہ تو بالکل قاعدہ کلی ہے، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، میں نے تو نوٹ بھی کیا نا کئی بار، الحمدللہ آزمایا. کئی کام آپ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کرنے کے بعد 8 بجے جا کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. کئی دن ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتا. تیاری رکھیں. تو جو آپ کو ملنا ہوتا ہے نا وہ مل کے رہتا ہے آپ کو. آپ اس کے چکر میں آ کے لالچ شروع کر دیتے ہیں، اس کے چکر میں آ کے آپ لوگوں سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ نظروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، مالوں پہ نظر ہونا شروع ہو جاتی ہے. پڑوس میں بلڈنگ بنا رہا ہے تو آپ پریشان ہو گئے، یار میں تو ٹین کی چھت میں پڑوس والا بلڈنگ بنا رہا ہے، ارے اللہ نے اس کو دیا. آپ یہ دعا کریں نا مولا تو اس کو دینے پہ قادر، تو مجھے بھی تو دے سکتا ہے نا. اپنے نظریوں کو، اپنے ذہن کو چینج کریں. اور جب آپ آج حسد، بغض، کینہ، کوئی کسی کی اچھی آواز ہے، یار یہ اتنی اچھی آواز ہے، کسی کے ہاتھ چومنے لگ گئے، ارے یار اس کے ہاتھ چوم رہے، مجھے نہیں، میرے نہیں چوم. یار تو نے اس کے دل میں ڈالا چوم، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا چوم رہا تو چومنے دے. عزت کر رہا ہے تو کرنے دے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. تو یہ ہمیں اپنے سوچ کو، نمازیں پڑھنے سے جتنا ہمارا کردار، ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود ہمارا اخلاق، ہمارا کردار بڑا گندا ہوتا جا رہا ہے. ہماری اخلاق کی تربیت ہے ہی نہیں، اخلاق ہمارا بالکل بیکار ہوتا چلا جا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر سے حضور نے فرمایا کہ تم کیا کرو کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کے طالب نہ رہو. جب تم دنیا کے طالب نہیں رہو گے، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. پھر فرمایا لوگوں کے پاس جو مال ہے نا، لوگوں کے پاس جو دولت ہیں، لوگوں کے پاس جو عزتیں، شہرتیں، تم اس سے بے رغبت ہو جاؤ، اس کے طالب نہ رہو، لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. آج مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری نظریں لوگوں کی جیب میں ہوتی ہیں، لوگوں کے مال پہ ہوتی ہیں. میں دین کی بات نہیں کر رہا، دین وہ بیچارے کچھ دین کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. دین کے لیے مانگا تو حضور نے بھی ہے، اپنی ذات کی بات کر. تو جب آپ لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جائیں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ بھی آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے. تو دنیا کی لالچ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. آج جو ہمارے اندر اتنا حسد، بغض، کینہ، جادو ٹونے، حاسد، جنات، بد نظری، یہ سارے انہی وجہ سے، یار اس کا یہ ہو گیا، میرا یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ اتنے عرصے میں اس کا بچہ ادھر پڑھنے لگ گیا، میرا بچہ ادھر کیوں نہیں. ارے نہیں پڑھ رہا تو نہیں پڑھ رہا بھائی، اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے اس کے حق میں یہ فیصلہ کیا، تیرے حق میں یہ فیصلہ کیا، تو راضی ہو جا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا. جب تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا تو پھر ہوگا کیا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر بات یہ ہوگی. اللہ ہم سب کو دنیا کی لالچ اور سٹوں کی لالچ ان سے محفوظ ہے. اللہ